میں تو سمجھتا ہوں الیکشن ہونے چاہیے، نہیں بحال ہونی چاہیے۔ چوئی نثار میرا بھائی ہے۔ دیکھیں اس بلڈنگ کے پیچھے سے انشاءاللہ پاکستان کے استحکام، آئین اور قانون کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو گینگ آف 5 کی اولادیں بھی اس بلڈنگ کو آنکھیں دکھا رہی ہیں، یہ سارے نیب زدہ لوگ، یہ پاپڑ والے اور یہ سارے دہی بھلے والے چور، ڈاکو اور لٹیرے، یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بارے میں زبان استعمال کریں۔ یہ وہی چور ہیں جنہوں نے 1100 ارب روپیہ ابھی چھڑوایا اور اربوں روپے پہ جن کے کیسز تھے، صرف یہ اپنے کیس چھڑانے کے لیے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ کیا کہنے جا رہی ہے؟ سپریم کورٹ صرف یہ کہنے جا رہی ہے کہ کون الیکشن کرائے گا، وہ یہ نہیں کہہ رہی کس کو اوارڈ دو۔ اور راجن پور میں کل ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کا کفن دفن، تجزیز و تکفین اور سارے سیاسی دگنی ووٹ سے یہ ہارے ہیں، حالانکہ اسی خاندان کو انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اس بڑی جیل میں اور یہ پاکستان کو جو ڈیتھ زون بنا دیا گیا ہے، ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں۔ انشاءاللہ ان چوروں کے خلاف یہیں سے ثبوت بھی نکلیں گے، ان کے تابوت بھی نکلیں گے اور جمہوریت کی لہر، آواز اور اچھی فضا بھی یہاں سے آئے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ سیاسی جماعتوں نے وتیرہ بنا لیا ہے کہ جو بھی میں چھوٹی سی سیاست کرتا ہوں، پچھلے 60 سال سے قلم دو ہاتھ پہ ہی لڑوں گا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ سیاسی جماعتوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ دیکھیں بڑا افسوس ہے کہ چور، ڈاکو، لٹیرے بینچ بنا رہے ہیں۔ تم مامے لگتے ہو، تمہارا کیا ہے چوروں کا؟ تم کون ہوتے ہو بینچ بنانے والے؟ یہ سپریم کورٹ کے سر جی، یہ اب آپ میرے بچوں کی جگہ میں، آپ سپریم کورٹ کے کون سا بینچ بناتا ہے؟ یہ چور، لٹیرے اور ڈاکو یہ کہیں گے کہ یہ بینچ بناؤ کہ کیونکہ یہ ہمارے فلانا ہمارا رشتہ دار ہے۔ یہ اسی طرح 1997 میں انہوں نے حملہ کیا، اسی طرح رات کے یہ صبح ناشتے انہوں نے گورنر ہاؤس اور پنجاب ہاؤس میں دیے، اسی طرح یہ ججوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ انہوں نے ملک کو اس وقت موت کے، غریب آدمی کے لیے انہوں نے موت کا سما پیدا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے، شارٹ سوال کرو نا، کہ اپنے حق میں فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، عدلیہ اگر حق میں نہ ہے تو عدلیہ جو فیصلہ کیا دے کہتے گی وہ قبول ہے ساری قوم کو۔ جی سر، کسی ڈاکو کا میں نے ساتھ نہیں دیا۔ جہاں تک میں رہا، سچائی کے ساتھ رہا، 16 وزارتوں میں اگر کوئی کیس نکلے تو سب سے پہلے حاضر ہوں، سوائے ایک میں رمضان کی 27ویں کو جاتا ہوں اور وہ جاؤں گا، ورنہ پاکستان میں ہوں، جیل میں سسرال ہوا ہے ہوں، جب کہیں پھر چلا جاؤں گا۔ اور میں تو ہر وقت گرفتاری کے لیے تیار ہوں، سسرال کے گھر میں جانا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ الیکشن نے ثابت کیا ہے کہ یہ اور بھاگیں گے، راستے سارے اس بلڈنگ سے نکلیں گے، سارے ثبوت اور ان کے منی لانڈروں کے تابوت اسی بلڈنگ سے نکلیں گے۔ اور یہ گینگ آف 5 کے جو اگلی نسل ہے، گینگ آف 5 کی اگلی نسل جو ہے وہ بھی آنکھیں دکھا رہی ہے، ایک چوری اور دوسری سینہ زوری، سارا ملک لوٹ کے کھا گئے۔ اب کہہ رہے ہیں ہم ججز پہ کیس بنائیں گے۔ آخری فیصلہ اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ میں تو اللہ کے بعد سپریم کورٹ کو سمجھتا ہوں، یہ سمجھتے ہیں 1997 ہے، ساری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی۔ مریم نواز کی تقریر پہ کمنٹ کریں جو عدلیہ مخالف ہے، کیا ایسی ہی تقریر کی ہے؟ ان کو موت نظر آ رہی ہے۔ کل راجن پور کے الیکشن میں جتنی بڑی ان کو سیاسی شکست ہوئی ہے، یہ ڈوب مرے چلو بھر پانی لے کے، ساری انہیں انتظامیہ کی سپورٹ تھی، لوگوں نے ڈر کے مارے جھنڈے بھی نہیں لگائے کہ یہ پرچے کر رہے تھے۔ اور آج میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسی ہفتے منی لانڈرنگ کے نیب کے بھی فیصلے آ جائیں گے اور 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق ملے گا، جس میں سے 70-75% عمران خان۔ اچھا سر، بلاول بھٹو نے نیب میں ترامیم کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے تو اپنے باپ کے خلاف ترمیم لائے نا، 1100 ارب روپیہ پاپڑ والا، مسالے والا اور چنا چور گرم والا، اربوں روپے جن کے نام آئے ان کو لائیں، سب کو لائیں، اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو تو چور پیش کرے نا۔ اور وہ کتاب جس میں اس کی ماں نے اس کے سارے بلاول کے اکاؤنٹ بتائے تھے کہ کہاں کہاں ہیں، اس کو بھی عام کریں۔
لیکن اب تو فیصلہ جو ہے وہ اس ملک کو بچاؤ کا ہے، اور بچاؤ اللہ کے بعد سپریم کورٹ کا ہے۔ ثبوت بھی ان چوروں کے خلاف یہیں سے نکلیں گے اور ان کا تابوت بھی یہیں سے نکلے گا۔